بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق اللہ العظیم. حضرات ناظرین صفحہ آن لائن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات کے سامنے اب تک درس کا جو سلسلہ چل رہا تھا وہ اسماء حسنہ پر تھا. الحمدللہ اس سلسلے میں کئی ایک درس پیش کیے گئے اور آپ ناظرین کے جو تاثرات ملے الحمدللہ بہت خوش آئند ہیں. بعض ہمارے احباب نے اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ تمام اسماء حسنہ کا پر گفتگو آنی چاہیے، لیکن بر وقت یہ سلسلہ روک دیا گیا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ پر ایمان پر، آپ کی تعلیمات پر، آپ کے اسوہ حسنہ پر، آپ کی بعثت کے مقصد پر اور اس طرح دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کا جو تذکرہ قرآن کرتا ہے، ادھر طے یہ کیا گیا ہے کہ انشاءاللہ 5-6 درس قرآن سیرت پر، سیرت طیبہ پر اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی. میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136 تلاوت کی ہے. آج کی گفتگو انشاءاللہ اسی آیت کے پس منظر میں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اس آیت پاک میں فرمایا ہے اور مسلمانوں کو حکم دیا ہے، اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور اس کے بعد قیامت تک تمام مسلمانوں کے لیے حکم ہے. چنانچہ فرمایا گیا قولوا آمنا باللہ، اے مسلمانوں تم کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس کتاب پر جو ہماری طرف اتاری گئی ہے، اور جو چیز اتاری گئی تھی حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور آپ کی اولادوں پر، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا یا جو چیز دی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو اور دیگر حضرات انبیاء کرام کو ان کے رب کی طرف سے، ہم اس پر ایمان لائے. ہم ان انبیاء کرام کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے ہیں اور ہم اللہ کے مطیع فرمان ہیں. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے. حضرات ناظرین، اس آیت پر گفتگو سے پہلے چند ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. یہ بات اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں سے کہا ہے کہ تم اس کا اعلان کرو. اس اعلان
کو اس وقت بھی کرایا گیا اور ہر زمانے میں اس امت کے افراد اس کا اعلان انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ حضرات ناظرین، یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے نبوت و رسالت کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا۔ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بعد جب نسل انسانی پھیلی مختلف علاقوں میں تو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا۔ چنانچہ قرآن میں فرمایا گیا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر امت کے لیے رسول بھیجا گیا۔ سورہ یونس آیت نمبر 47 کا حصہ ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر امت کے لیے رسول بھیجا گیا۔ سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ایک رہنما بھیجا گیا، ہر قوم کے لیے ایک رہنما آیا۔ ان آیات سے یہ اندازہ ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے اندر ہادی و رہنما مبعوث فرمائے ہیں اور انہوں نے اللہ کے پیغام کو اپنی قوم، اپنے قبیلے اور خاندان کے لوگوں کے درمیان رکھا ہے۔ چنانچہ آپ قرآن کریم کی تلاوت میں متعدد جگہوں پر یہ چیز پائیں گے کہ ایک وقت میں ایک علاقے میں ایک نبی ہے، دوسرے علاقے میں دوسرے نبی ہیں۔ آپ دیکھیں اس سلسلۃ الذہب کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم خود آپ فلسطین میں اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام دوسرے علاقے میں۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ انبیاء کرام بیک وقت ایک علاقے میں کوئی دعوت کا فریضہ انجام دے رہا ہے، دوسرے علاقے میں کوئی اللہ کی طرف انسانوں کو بلا رہا ہے۔ یہ سلسلہ آدم علیہ السلام کے بعد جو شروع ہوا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں آپ کہ وہ ایک علاقے میں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کن مراحل سے گزار کر کے مصر میں اپنے پیغام کے لیے منتخب فرمایا۔ تو آپ ان دو مثالوں سے آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی ہے کہ ایک وقت میں ایک قوم میں ایک رسول ہے، دوسری قوم میں دوسرا رسول ہے۔ بیک وقت کئی رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے مختلف قوموں میں، تو گویا کہ ہر قوم کے لیے الگ الگ ہادی اور رہنما آتے رہے ہیں اور ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھیجا ہے۔ اب آپ آگے دیکھیں گے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی ہے سورہ انبیاء کے اندر۔ سورہ انبیاء میں آپ دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کا، حضرت اسحاق علیہ السلام کا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا، اور حضرت ایوب، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، ذوالکفل اور ذوالنون، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ
علیہم السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی جامع انداز میں فرمایا ہے، اور ان حضرات انبیاء کرام کا تذکرہ فرمانے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون۔ سورہ انبیاء آیت 92 ہے یہ، اور اس سے پہلے ان حضرات انبیاء کرام جن کا تذکرہ میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا ہے، ان کا بہت جامع اور بہت ہی اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بے شک یہ آپ کی امت ہے، بے شک یہ آپ کے گروہ کے لوگ ہیں، اور آپ سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہیں۔ ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون۔ یہ حضرات انبیاء کرام آپ ہی کے گروہ کے لوگ ہیں، اور آپ سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہیں، یعنی تمام حضرات انبیاء کرام ایک ہی گروہ کے افراد تھے جن کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ یہ انبیاء کرام علیہم السلام کا انتخاب اور ان کو مختلف قوموں میں بھیجا جانا یہ اس لیے تھا کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں اور طاغوت سے اجتناب کریں، طاغوت سے بچیں۔ چنانچہ سورہ نمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 36 میں فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے، اور ان لوگوں کا پیغام ایک ہی تھا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے بچو۔ حضرات، اب تک کی گفتگو سے یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے کہ حضرات انبیاء کرام ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں، یہ سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہیں، اور ان کا پیغام، ان کی دعوت سب کی ایک رہی ہے۔ چنانچہ قرآن کی آیت سورہ نمل کی آیت نمبر 36 ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ان اعبدوا اللہ، تمام انبیاء کرام نے عبادت رب کی طرف، بندگی رب کی طرف تمام انسانوں کو بلایا ہے، اور اسی کے ساتھ یہ کہا ہے کہ اجتناب کیجئے، بچیے طاغوت سے، شیطان سے۔ وہ شیطان ہمارا اپنا نفس بھی ہو سکتا ہے، ہمارے اپنے خاندان کے رسم و رواج بھی ہو سکتے ہیں، ہمارا سماج بھی ہو سکتا ہے، اور وقت کا حکمراں بھی ہو سکتا ہے۔ تو طاغوت کی اتباع سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اللہ کی پرستش اور عبادت اور بندگی اور اطاعت کا گویا کہ تمام حضرات انبیاء کرام نے حکم دیا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اور یہ ایک سلسلہ حضرات انبیاء کرام کا کیوں شروع کیا؟ ہمارے لیے اللہ کے حضور جواب دہی کے لیے صرف سننے اور دیکھنے کی صلاحیتیں کافی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے دو صلاحیتیں ہر انسان کو دی ہیں، ایک تو سننے کی صلاحیت اور دوسرے دیکھنے کی صلاحیت۔ ان دو صلاحیتوں کی بنیاد پر انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی پر اکتفا نہیں کیا ہے۔ آپ قرآن کریم کی تلاوت میں پائیں گے کہ باقاعدہ کہا گیا ہے کہ یہ کان اور یہ نگاہیں، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، عظیم نعمتیں ہیں، اور انہی دو نعمتوں کی بنیاد پر انسان سے سوال کیا جائے گا۔ لیکن ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا ایک سلسلہ شروع کیا، اور ہر قوم میں، ہر قبیلے میں حضرات انبیاء کرام تشریف لائے۔ یہ اس لیے تھا کہ اللہ کی رحمت کا بھی تقاضا ہے۔ اللہ رحیم رحمان ہے، اس کی رحمت کا تقاضا تھا کہ اپنے بندوں پر کمال شفقت، محبت اور ہمدردی کا معاملہ فرماتے ہوئے انبیاء کو بھیجے۔ دوسری بات
کہ ایک وقت آنے والا ہے جب ہم سب لوگوں کو اللہ کے حضور اپنی اس زندگی کا جواب دینا ہے، تو اس وقت انصاف اور آخرت کی جو زندگی، ابدی زندگی ہے، اس کی کامیابی اور ناکامی کے لیے یہ بات نہایت ہی ضروری تھی کہ اتمام حجت اللہ تعالیٰ فرما دے۔ چنانچہ حضرات انبیاء کرام کی بعثت ہو یا ان کو جو کتابیں دی گئیں ان کا دیا جانا، یہ گویا کہ اللہ کی رحمت، اس کے انصاف اور آخرت کی ابدی کامیابی اور ناکامی کے لیے یہ بات اتمام حجت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سلسلہ شروع کیا۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت پر کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ آپ اہل ایمان سے کہہ دیں کہ وہ یہ بات کہیں، اس کا اعلان کریں کہ ہم ایک خدا کے پرستار ہیں، ہم ایک خدا کے ماننے والے ہیں، اور وہ کتاب جو ہماری طرف اتاری گئی ہے ہم اس کو مانتے ہیں۔ وما انزل الینا، اس آیت میں جو شروع میں نے تلاوت کی ہے یہ بات بڑی اہم ہے، آپ الگ سے بھی غور کریں گے تو آپ یہاں محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ وما انزل الینا، جو ہماری طرف اتاری گئی ہے جو چیز، ہم اس پر بھی ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ گویا کہ اللہ پر ایمان کے بعد اس کتاب پر، جسے ہم قرآن کریم کے نام سے جانتے اور مانتے ہیں، جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، جس کو ہم سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ گویا کہ اللہ کی طرف سے ہے، کتاب ہدایت ہے۔ تو یہاں گویا کہ یہ ایک بات بتائی گئی ہے۔ پھر اسی کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، اسحاق علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، اور آپ کے خاندان کے دیگر انبیاء کرام اور موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء جن کا نام یہاں اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا ہے، ان کے بارے میں بھی کہا کہ اعلان کریں کہ ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، ان پر یقین رکھتے ہیں، اور کسی نبی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے کہ یہ ہمارے نبی ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ہم اور انبیاء کو نہیں مانتے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہم تمام انبیاء کو مانتے ہیں اور اس بات کو کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کی آخری کڑی ہیں، اور اب آپ ہی کی اتباع اور آپ جو کتاب لائے ہیں اس کے مطابق زندگی ہمیں گزارنی ہے، اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی لائی ہوئی تعلیمات موجود نہیں ہیں، اور موجود ہیں تو وہ مبدل ہیں، بدل دی گئی ہیں، ان میں کون اللہ کی طرف سے ہے، کون انسانوں نے اپنی طرف سے شامل کیا ہے، یہ چیزیں گڈمڈ ہو گئی ہیں، ان کو یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے ہم اس کتاب پر جو محفوظ کتاب ہے قرآن کریم، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ اللہ کی آخری کتاب ہدایت ہے۔ اب بہت سارے لوگ حضرات انبیاء کرام کے درمیان تفریق کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں کو مانتے ہیں، فلاں کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ سورہ نساء آیت نمبر 150 اور 51 کو دیکھیں، موقع نہیں ہے، وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، گویا کہ وہ بیچ کا کوئی راستہ نکالنا چاہتے ہیں، ایسے لوگ کافر ہیں، یقیناً کافر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ آیت جس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، سورہ نساء کی 150 اور 151، اس میں گویا کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ رسولوں کے درمیان تفریق کفر ہے۔ اگر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور دیگر انبیاء کو نہیں مانتے ہیں، تو یہ کفر ہے اس کا ایمان۔ یا اسی طرح کوئی کہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور کسی کو نہیں مانتے، تو یہ کفر ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور کسی کو نہیں مانتے، تو یہ کفر ہے، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر آپ سورہ فرقان، میری گفتگو ختم ہو رہی ہے، سورہ فرقان میں آیت نمبر 37 کو دیکھیں، میں حوالہ دے رہا ہوں تیزی کے ساتھ، کہ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے وہاں، اور کہا ہے کہ قوم نوح لما کذبوا الرسل اغرقناہم وجعلناہم للناس آیہ۔ نوح علیہ السلام کی قوم جب انہوں نے رسولوں کا انکار کیا
تو ہم نے ان کو غرق کر دیا اور انہیں لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا، نشانی بنا دیا کہ لوگ ان کو دیکھ کر کے سبق حاصل کریں۔ اب یہاں نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، اور نوح علیہ السلام ان کے درمیان رسول بنا کر کے بھیجے گئے تھے، لیکن لفظ جو استعمال کیا گیا ہے لما کذبوا الرسل، جب ان لوگوں نے رسولوں کا انکار کیا نوح علیہ السلام کی قوم نے، گویا کہ نوح علیہ السلام کا انکار تمام انبیاء کا انکار تھا۔ تو اب اگر ہم محمد رسول اللہ کو مانیں اور دیگر انبیاء کا یہ انکار کریں تو ہم اہل ایمان نہیں ہیں۔ ہاں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے جس کو، اس فضیلت کو مانتے ہوئے ان پر ایمان رکھنا یہ ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ حضرات، میں نے آج آپ کے سامنے بتایا ہے یہ کہ حضرات انبیاء کرام ہر قوم، ہر امت میں بھیجے گئے، اور ان تمام انبیاء کرام کا ایک ہی پیغام تھا، وہ یہ کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، گویا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو، پرہیز کرو، اور تمام انبیاء کو ماننے اور تسلیم کرنے کا حکم قرآن دیتا ہے، لیکن اطاعت کرنے کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بات بھی ہمیں بتائی گئی ہے کہ تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ہم کسی ایک کا انکار کر رہے ہیں تو گویا کہ ہم کفر کر رہے ہیں۔ رسولوں کے درمیان تفریق کفر ہے، اور ایک نبی کا انکار تمام انبیاء کا انکار ہے۔ ان آیات کی روشنی میں جو گویا کہ ایک سلسلہ جو آپ کے سامنے شروع کیا جا رہا ہے، یہ تمہیدی گفتگو ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد اور تفصیلی گفتگو محمد الرسول اللہ یا دیگر انبیاء کرام کی بعثت کے سلسلے میں آئے گی، اور پھر انشاءاللہ جب ربیع الاول کا مہینہ آئے گا تو شروع میں کچھ اس طرح کے درس قرآن آئیں گے جس میں قرآن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا طے کیا ہے اللہ نے، وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو حضرات انبیاء کرام کو ماننے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی اتباع کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ایمان میں اللہ تعالیٰ کمال پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب